السلام علیکم۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پچھلے دنوں سے آ رہا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد اپنے نابالغ بچوں سے مل سکوں گی یا مل سکوں گا جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ دیکھیں، عالم برزخ میں تو جو نابالغ بچے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں نابالغی میں فوت ہو گئے ہوتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ عالم برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی پرورش میں ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی تفصیل سے نابالغ بچوں کی جو پلے لسٹ ہے اس میں ہم بات کر چکے ہیں۔ تو اچھا، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ نابالغ کا تعلق کسی خاص عمر سے نہیں ہے، ایج سے نہیں ہے، بلوغت سے ہے، اور بلوغت کے اشارات ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں، تو ان علامتوں کے پائے جانے سے بلوغت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ میں سے کچھ لوگ بچوں کی عمریں بھیج کے پوچھ رہے ہیں، مجھے کیا پتہ، کچھ بچے 10 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں، کوئی 12 سال میں ہوتا ہے، کوئی 13 سال میں ہوتا ہے۔ تو کوئی اس کے اندر کیٹیگری نہیں ہے کہ کوئی عمر نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں جو بلوغت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اینی وے، وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ان، ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک قیامت کا تعلق ہے تو قیامت کے دن وہ بچہ جس عمر میں اس دنیا سے گیا تھا اسی عمر میں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو بالکل نومولود بچہ ہے وہ تو چل پھر بھی نہیں سکتا اور وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یا وہ بچہ جو پیٹ کے اندر تو روح آ گئی تھی لیکن پیدا ہوا تو فوت ہو گیا تھا، وہ اگر اسی طرح اٹھا کھڑا کرے جائے تو وہ چلے گا کیسے؟ یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں نا، جو آپ کا مسئلہ ہو اس میں آپ بات کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا میرے بچے سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن؟ تو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ صاحبان ایمان والے ہوں گے، اگر آپ مسلمان ہوں گے، تو وہ بچہ آپ کے لیے شفاعت بھی کرے گا، کیونکہ شفاعت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں، اس لیے میں اختصاراً بات کر رہا ہوں، پھر ایک دفعہ سارے دلائل نہیں دے رہا ہوں میں۔ آپ نابالغ بچوں کی پلے لسٹ میں جا کے وہاں پہ ساری تفصیلات دلیل کے ساتھ موجود ہیں، کن روایات میں کیا تفصیل آتی ہے، کن کتابوں میں وہ روایات موجود ہیں، اس لیے میں اختصاراً اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ بچہ جو ہے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے تو حکم ہو جائے گا، کیونکہ نابالغ بچہ ہو، چاہے مسلمان کا یا کافر کا ہو، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، وہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن جو وہ نابالغ بچہ جس کے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کرے گا کہ باری تعالیٰ، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ تو انہیں بھی داخل فرما۔ تو وہ اپنے رب سے یہ گزارش کرے گا، یہ التجا کرے گا، یہ دعا کرے گا، یہ شفاعت کرے گا کہ باری تعالیٰ انہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو اب چونکہ وہ تو جنتی ہے، اس نے تو جنت میں اللہ کے حکم سے جانا ہی جانا ہے، تو اللہ عز و جل یہ رحم فرمائے گا کہ اس کے ساتھ اس کے والدین کو بھی داخل فرما دے گا۔ اگر وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر شفاعت کے، اگر وہ جنت میں بغیر شفاعت کے داخل ہونے والوں میں سے ہوں گے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو اب یہ جو بچہ ہے، اب یہ اتنا بیبی بن کے جنت میں نہیں جائے گا، اب یہ بالغ ہو کے جنت میں داخل ہوگا۔ جو جنت میں مرد کی عمر ہے 30 سے 33 سال، اس میں، یا جو خواتین ہیں، جو بچی ہے، بچہ ہے، جو بھی، اب یہ بالغ ہو کے اپنی پوری عمر کو پہنچ کے اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ جو جنت کے مطابق ہوگے اس طرح وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو پہچان لیں گے جنت میں، کیونکہ ماں باپ اور بچے جنت کے ایک ہی درجے میں ہوں گے۔ اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں اگین، اور جنت کی سیریز میں ہم نے اس پر بھی بات کی ہے کہ اگر ماں باپ کا درجہ کم ہو، اولاد کا درجہ اونچا ہو، تو اللہ تعالیٰ رحم فرما کر ماں باپ کو اس درجے میں کر دے گا۔ اسی طرح اگر شوہر اور بیوی نے بھی جنت میں ساتھ رہنا ہے، اور بیوی کا درجہ زیادہ ہے، وہ زیادہ متقی پرہیزگار تھی، اور شوہر کا درجہ کم ہے، اور دونوں جنتی ٹھہرے، تو اللہ عز و جل جو ہے شوہر کو بیوی کے درجے میں اپ گریڈ فرما دے گا، اور اسی طرح اگر بیوی کم درجے کی ہے تو بیوی کو شوہر کے درجے میں اپ گریڈ فرما دے گا۔ بہرحال تو اولاد، ماں باپ، میاں بیوی، یہ سب ایک درجے میں ہوں گے، سب کی اپنی اپنی جنتیں ہوں گی، وہ اپنی اپنی جنتوں میں ایک ہی درجے میں ہوں گے۔ درجے میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی جنت شیئر ہو رہی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی انفرادی جنت ہے۔ اچھا، میاں بیوی جو ہیں
وہ بھی ماتحت والی زندگی نہیں ہے. جیسے دنیا میں خواتین کا اکثر سوال آتا ہے کیا ہم اپنے شوہروں کے ماتحت ہوں گے؟ ماتحت کا چکر نہیں ہے نا وہاں پہ. آپ اپنی نعمتوں میں اپنی نعمتوں میں جنت ایک ہے ان اے سینس کہ بھائی لیول ایک ہے، درجہ ایک ہے. اور یہ ہے کہ اب چونکہ میاں بیوی ایک جنت میں ہوں گے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اس کے لحاظ سے ان کی نعمتیں ہوں گی. جنت میں دنیا والا شیئرنگ بزنس تو ہے نہیں نا کہ جو میاں کما کے لا رہا ہے وہ بیوی بھی کھا رہی ہے، میاں بھی کھا رہا ہے. وہ جو شوہر کا اسٹیٹس ہے وہ بیوی کا اسٹیٹس ہو گیا، جو بیوی کا اسٹیٹس ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ جنت ہے، وہ جنت ہے. وہ کوئی انڈیا پاکستان تھوڑی ہے کہ جو بیوی کا ہے وہ بھی میرا ہے، جو میرا ہے وہ بھی میرا ہے. وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. بہرحال اللہ بہتری کرے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل انشاءاللہ تعالی ملاقات کروائے گا قیامت کے دن بھی اور جنت میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی پھر جنت کے ایک درجے میں رہیں گے اور رہیں گے بھی، اور ملاقات بھی ہے وہاں پہ. صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی جس نے جس سے ملاقات کرنی اسے جا کے ملاقات کر سکتا ہے. ملاقات بھی ہوگی اور بات چیت بھی ہوگی اور گفتگو ہوگی. وٹ ایور جو آپ سمجھتے ہیں نا، جو آپ کے ذہن میں ہو، ہر وہ کام جو قبیح نہیں ہے وہ ہوگا وہاں پہ. دعوتیں ہوں گی، محفلیں ان اے سینس کہ آپ رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، گھر والوں سے مل رہے ہیں، اولاد سے مل رہے ہیں، دوست احباب سے مل رہے ہیں. بہرحال وہ تمام معاملات بڑی تفصیل سے ایک جنت کی پلے لسٹ ہے. اس میں 500 سے زائد دروس میں نے اسی لیے آپ کو دیے کہ ایک ایک بات آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کی جائے. اور دوسری یہ برزخ کی سیریز ہے، اس میں بھی 200-300 دروس ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر بھی چند سو دروس ہیں. اور اسی طرح جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے جہنم سے بھی متعلق 150-200 کے قریب دروس موجود ہیں. نابالغ بچوں سے متعلق الگ دروس موجود ہیں. پھر جنت میں جو عورتیں جائیں گی، جنت کی میں جو بیوی ہوگی اس کے اوپر الگ پلے لسٹ ہے. پھر اسی طرح حوروں سے متعلق الگ پلے لسٹ ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ بات آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں بھی آ جائے، اور جو جس ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتا ہو اس کو وہاں اس ٹاپک کے بارے میں پتہ چل جائے. محنت ذرا درکار ہوگی آپ کے حصے میں کہ آپ نے جا کر کم سے کم یہ پلے لسٹس دیکھ لیں. جہاں آپ کا مقصد ہے وہ پلے لسٹس دیکھیں اور اس کے اندر گو تھرو کریں، بائی ٹاپکس گو تھرو کریں. ٹائم لگے گا لیکن جاننا بھی تو ہے نا آپ نے. اسی لیے بعض دفعہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ پلے لسٹ چیک کریں. ایک تو یہ ہے کہ پلے لسٹ کو چیک کرنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور صرف ہو سکتا ہے کہ آپ جب پلے لسٹ سے گو تھرو ہو تو بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں ابھی آئے نہیں تھے لیکن آ سکتے تھے، آپ کا اگلا سوال ہو سکتا تھا، وہیں آپ کو اس کا جواب بھی مل جاتا ہے. تو بہرحال جہاں ہم دنیا کے اتنے چیزوں میں وقت لگاتے ہیں تو یہ دین کو سیکھنے میں کیوں نہ وقت لگائیں. اب اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانی اور بہتری کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.